دعائے عدیلہ۔ اللہ گواہ ہے کہ سوائے اس کے کوئی معبود نہیں، اور ملائکہ اور صاحبان علم کہ سوائے اس کے کوئی معبود نہیں جو عزیز جو حکیم ہے۔ بے شک خدا کا پسندیدہ دین اسلام ہی ہے، اور میں ایک بندہ ہوں جو ناتواں گنہگار خطا کا، حاجت مند اور ناچیز۔ میں گواہی دیتا ہوں اپنے منعم، خالق اور رازق اور اپنے کرم فرما کی، جیسے اس نے اپنی ذات کی گواہی دی ہے، اور ملائکہ نے بھی اس کی گواہی دی، اور اس کے صاحب علم بندوں نے بھی، کہ بے شک سوائے اس کے کوئی معبود نہیں جو صاحب نعمت اور احسان ہے اور کرم اور عطا کا مالک ہے، ہمیشہ سے صاحب قدرت اور دائمی صاحب علم، زندہ یکتا، ہمیشگی والا موجود، سننے والا، دیکھنے والا، ارادے والا، ناپسند کرنے والا، پالنے والا، بے نیاز ہے۔ وہ ان صفات کا صحیح حقدار ہے، اور وہ اپنی صفات سے بالا تر اور بے نیاز ہے۔ قدرت اور قوت کے وجود میں آنے سے پہلے وہ صاحب قوت تھا، اور وہ صاحب علم تھا۔ علم اور دلیل کی ایجاد سے پہلے وہ ہمیشہ سلطان تھا، جب نہ کوئی ملک تھا اور نہ مال۔ وہ ہر حال میں ہمیشہ پاکیزہ تھا۔ اس کا وجود پہلے سے پہلے اور ہمیشہ سے ہمیشہ ہے، اور اس کی بقا بعد سے بعد ہے، کہ جس میں نہ تبدیلی ہے نہ زوال۔ وہ اول و آخر میں بے نیاز ہے، اور ظاہر و باطن میں بے نیاز ہے۔ اس کے فیصلے میں ظلم نہیں، اور اس کی مرضی میں طرفداری نہیں۔ اس کی تقدیر میں ستم نہیں ہے، اور اس کی حکومت سے فرار ممکن نہیں، اور اس کی گرفت سے کوئی پناہ نہیں، اور اس کے عذاب سے نجات نہیں۔ اس کی رحمت اس کے غضب سے پہلے ہے، اور جسے وہ طلب کرے وہ فرار نہیں کر سکتا۔ اور اس نے فریضوں میں رکاوٹیں دور کر دیں، اور توفیق دینے میں ادنا و اعلیٰ میں برابری رکھی ہے۔ اس کے فرامین پر عمل کرنا ممکن قرار دیا، اور گناہ سے بچنے کا راستہ آسان کر دیا۔ اس نے اطاعت کو مشکل قرار نہیں دیا، لیکن وسعت اور طاقت سے کم تر۔ پاک ہے وہ جس کا کرم بہت واضح اور شان بہت بلند ہے۔ پاک ہے وہ کہ جس کا نام بہت عمدہ اور احسان بہت بڑا ہے۔ اس نے اپنے عدل کو بیان کرنے کے لیے انبیاء بھیجے، اور اوصیاء کو منسوب کیا، اپنے فضل و کرم کو اظہار کرنے کے لیے، اور ہمیں نبیوں کے سردار کی امت میں قرار دیا، اور ولیوں میں بہتر اور برگزیدوں میں سب سے افضل اور پاک بازوں میں سب سے بلند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم ان پر اور ان کے پیغام پر ایمان لائے، اور قرآن پر جو ان پر نازل ہوا، اور ان کے جانشین پر جسے انہوں نے غدیر کے دن مقرر کیا، اور اشارہ کیا اور فرمایا کہ یہ علی ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نیک آئمہ اور بہترین جانشین پسندیدہ رسول کے بعد علی ہی کافروں کو ختم کرنے والے ہیں، اور ان کے بعد ان کی اولاد کے سردار حسن علی کے فرزند، پھر ان کے بھائی نواسہ رسول اللہ کی رضاؤں کے طلبگار حسین،
پھر العابد علی، پھر الباقر محمد، پھر الصادق جعفر، پھر القاسم موسیٰ، پھر الرضا علی، پھر التقی محمد، پھر النقی محمد، پھر الزکی حسن عسکری، پھر حضرت حجت خلف قائم المنتظر مہدی امیدگاہ، جن کی بقا سے دنیا باقی ہے اور ان کی برکت سے مخلوق کو روزی ملتی ہے، اور ان کے وجود سے زمین و آسمان ثابت ہیں، اور ان کے ذریعے اللہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جبکہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ان کے اقوال حجت ہیں اور ان کی اطاعت کرنا واجب ہے اور ان کی پیروی فرض ہے اور ان سے محبت رکھنا ضروری و لازم ہے اور ان کی اطاعت باعث نجات ہے اور ان سے مخالفت تباہی کی وجہ ہے، اور وہ سب کے سب اہل جنت کے سردار ہیں اور قیامت میں شفاعت کرنے والے اور یقینی طور پر اہل زمین کے امام اور وہ پسندیدہ اوصیاء میں سے افضل ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ موت حق ہے اور قبر میں سوال و جواب حق ہیں اور وہ دوبارہ اٹھنا حق ہے اور قیامت حق ہے اور صراط حق ہے اور میزان عمل حق ہے اور حساب حق ہے اور کتاب حق ہے اور جنت حق ہے اور آگ حق ہے، اور وہ گھڑی آ گئی، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ انہیں ضرور اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ اے اللہ، تیرا فضل میرا سہارا ہے اور تیری رحمت و بخشش میری امید ہے۔ میرا کوئی ایسا عمل نہیں جس سے میں جنت کا حقدار بنوں، اور نہ عبادت ہے کہ جو تیری خوشنودی کا باعث ہو، سوائے اس کے کہ میں تیری توحید و عدل پر اعتقاد رکھتا ہوں اور تیرے فضل و احسان کی امید رکھتا ہوں، اور تیرے حضور تیرے نبی اور ان کی آل کی شفاعت لایا ہوں جو تیرے محبوب ہیں، اور تو سب سے زیادہ کرم کرنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی ساری آل پر خدا کی رحمت ہو جو پاک و پاکیزہ ہیں، اور ان پر سلام ہو، سلام خاص، زیادہ، بہت زیادہ، اور نہیں کوئی طاقت و قوت مگر وہ جو بلند و برتر اللہ سے ہے۔ اے اللہ، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، بے شک میں اپنا یہ عقیدہ اور دین میں ثابت قدمی تیرے سپرد کرتا ہوں، اور تو بہترین امانت دار ہے، اور تو نے ہمیں امانتوں کی حفاظت کا حکم دیا، بس اپنی رحمت سے میرا یہ عقیدہ باوقت مرگ مجھے یاد دلا دینا، واسطہ تجھے تیری رحمت کا اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں موت کے وقت اس عقیدے سے پلٹنے سے۔ اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں موت کے وقت اس عقیدے سے پلٹنے سے۔